الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ہمارے اور آپ کے محسن بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم ودامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے. کچھ عوارض کی وجہ سے کمزوری بڑی ہوئی ہے، تو اس لیے ان کے حکم پر میں دین کی بات عرض بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور بیان سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو حضرت دامت برکاتہم کی صحت عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس وقت آپ جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نام جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، جس میں اتنی عظیم الشان مسجد ہے اور طلبہ کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بہترین انتظامات ہیں، یہ اچانک ایسے ہی نہیں ہو گئے بلکہ 70-80 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. حضرت صدر صاحب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم العالی نے آج تک کوئی مکان نہیں بنایا، ان کا ذاتی مکان کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس مدرسے کو بنانے میں اپنا پورا لڑکپن، اپنی جوانی، اپنی ادھیڑ عمری، حتیٰ کہ اب اپنا بڑھاپا جو ہے وہ اس مدرسے پر خرچ کر رہے ہیں. ہم اور آپ جب اس مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا طلبہ اور اساتذہ یہاں پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو اکثر ہم تعریف کرتے ہیں، جی مدرسہ بہت اچھا ہے. یہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ مسجد بہت اچھی ہے، جی تعلیم بہت اچھی ہے. لیکن یہ کن لوگوں نے محنت کی ہے، کن لوگوں نے جان ماری ہے، کبھی ہم نے ان کے لیے دعا کی ہے؟ اور یہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم تعریف تو کر دیتے ہیں، وہ بھی بڑے بخل کے ساتھ، بڑی کنجوسی کے ساتھ، لیکن تعریف سے آگے بڑھ کر جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے محنت کی ہے، اپنی پوری زندگی ان دینی مراکز کو قائم کرنے میں خرچ کر دی ہے، نہ انہوں نے اپنا ذاتی مکان بنایا، نہ مال و دولت اکٹھا کیا، بلکہ پوری اپنی صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں اس دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور ان کی محنت کے نتیجے میں الحمدللہ
ہم اور آپ آج ان کے لگائے ہوئے درختوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ یہ پورا مدرسہ درختوں کا ایک باغ ہے کہ جس میں ظاہری درخت بھی ہیں، باطنی درخت بھی ہیں، قداور اور سروقد درخت ہیں اور پھل والے درخت ہیں، اور چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور آ کر اس مدرسے کا فیض حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ مقتدی ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوں، یا تعلیم حاصل کرنے والے ہوں، یا تعلیم دینے والے ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں جان ماری ہے، خاص طور پر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ جنہوں نے اپنی جوانی اور اپنی ادھیڑ عمری اور بڑھاپا سارا کا سارا اس مدرسے کی خدمت میں ختم کر دیا، تو ہمارے اوپر ان کا کم از کم یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ خالی تعریف کرنا کافی نہیں ہے، تعریف کرنے سے آگے بھی ایک بات ہے کہ انسان اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ آج کل یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں شکریہ، بلکہ شکریہ بھی کہ نہیں، تھینک یو، جو بھی آپ کہیں۔ لیکن قرآن حدیث نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو تم کوشش کرو کہ تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر قادر نہیں ہو، موقع نہیں ہے، تو کم از کم یہ دعا کرو کہ جزاکم اللہ تعالی خیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کا بدلہ عطا فرمائے۔ اب خالی تھینک یو کرنے سے یا جناب تھینکس کرنے سے یا شکریہ ادا کرنے سے بات پوری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے جذبات کا تھوڑا سا اظہار کر دیا، لیکن جس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، جس نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، کم از کم آپ پھوٹے منہ سے اس کو ایک مرتبہ دعا تو دے دیں، یہی کہہ دیں جزاک اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے ہدیوں میں ہے اور چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں ہے، لیکن جن حضرات نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہوں، بڑی شاندار مسجد، مدرسہ اور دینی مراکز، جہاں محض قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہے اور ہر قسم کی سیاست، فرقہ واریت سے پاک ہو کر یہاں لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، ان کے لیے کم از کم ہم دعا تو کریں، یہ تو کہیں کہ جزاہم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، انہیں مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی خیر و برکت سے مزید مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ابتدائی بات تھی، لیکن ضروری بات ہے، اور ہمیں ہر شخص کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ خالی تعریف یا شکریہ پر بات ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ بلکہ بعد میں بھی اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، رات کو اٹھ کے لیے اس کے لیے دعا کر دیں کہ یا اللہ اس نے مجھ پر فلاں احسان کیا، میں تو بدلہ نہیں دے سکتا، یا اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ اس کو اپنی بارگاہ سے اس کا اجر عظیم عطا فرما دے، دنیا بھی اچھی کر دے، اس کی قبر بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے میں نے سورت پڑھی ہے، یہ سورت وہ ہے جو ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو یاد ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، یعنی نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی۔ یہ عجیب صورت ہے، بہت مختصر ہے،
اور ہم اکثر نمازوں میں اسے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں جو 4 اہم باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں، بلکہ 5 اہم باتیں وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اپنا جو بھی اس کا وقت ہے وہ گزارتا ہے، 40 سال ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال، نہ وہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، نہ وہ اپنے والدین کا خود انتخاب کرتا ہے، نہ خاندان کا انتخاب کرتا ہے، نہ آنے کے وقت اور جگہ اور دن کا انتخاب کرتا ہے، نہ سال کا، اور جب جانے کا وقت آتا ہے تو بھی خودکشی کے علاوہ انسان اپنا کوئی انتخاب نہیں کرتا، اور سب وہ تو خود چاہتا ہے کہ میں یہاں رہوں، اس کے بیوی بچے سب احباب چاہتے ہیں کہ وہ یہاں رہے، لیکن ایک اپنے خاص وقت پر اللہ تعالیٰ اسے واپس بلا لیتے ہیں۔ اب یہاں جو ہمیں بھیجا گیا ہے وہ سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ وقت ہے۔ چنانچہ مال اور دولت تو جا کے واپس آ سکتا ہے، اور بھی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو جا کے واپس آ جاتی ہیں یا آ سکتی ہیں، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا سو نکل گیا۔ ایک ایک سیکنڈ جو جا رہا ہے، ایک ایک منٹ جو ختم ہو رہا ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے بہت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، اس کو واپس لانے کے اوپر ہم قادر نہیں ہیں۔ نہ ہم اپنے بچپن کو واپس لا سکتے ہیں، نہ لڑکپن کو، نہ جوانی کو، اور جو وقت ہے وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو مکان ہے، جگہ، یہ تو ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، مسجد ٹھہری ہوئی ہے، لیکن جو زمانہ جس میں میں اور آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ زمانہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، یہ بہت تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور ہم اپنے آخری وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو وقت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور سونے سے بھی قیمتی ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب آدمی یہ جو وقت ہے اپنی جوانی کا اور ادھیڑ عمری کا اور بڑھاپے کا اگر صحیح طرح استعمال نہ کرے، نہ اپنی دنیا بنائے، نہ اپنی قبر بنائے، نہ آخرت بنائے، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے خسارے میں ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تھا کہ وہ اگر ایمان لے آتا، اعمال صالحہ کرتا، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتا، صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتا، تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی، قبر بھی اچھی ہو جاتی، آخرت بھی اچھی ہو جاتی۔ لیکن اس خدا کے بندے نے اپنے وقت کی قدر کا احساس نہیں کیا، اپنے وقت کی قیمت کا کوئی خیال نہیں کیا، اور وقت اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، موت قریب آ گئی، اور جب موت قریب آ گئی اب انسان کتنا ہی تمنائیں کرے کہ مجھے واپس وقت مل جائے، تو یاد رکھیے وقت واپس نہیں آتا، نہ زندگی دوبارہ واپس آتی ہے، موت ایک مرتبہ آتی ہے پھر کسی کو نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے شروع میں یہ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، اور زمانے کی قسم اس لیے کھائی، یہ اشارہ کیا کہ یہ زمانہ اور وقت جو ہے یہ اس کی قیمت کا احساس نہیں کرتا، زمانہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور یہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا، تو یا تو صرف دنیا درست ہوتی ہے، یا جناب نہ دنیا درست ہوتی ہے، نہ قبر درست ہوتی ہے، نہ آخرت، اس لیے انسان نقصان میں ہوتا ہے، خسارے میں ہوتا ہے۔ اب اس خسارے سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ہر چیز بالکل صاف صاف بیان کی ہے۔ قرآن مجید کوئی پہلیوں والی کتاب نہیں ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، قرآن ایک فیصلہ کن بات کرتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو قرآن نے شروع میں یہ فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، پھر آگے
فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی۔ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اگر کوئی آدمی یہ چار کام کر لے تو اس کی زندگی خسارے میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی زندگی خسارے میں نہیں ہوگی، اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کی قبر بھی اچھی ہوگی، اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، جنت کی طرف وہ جائے گا، جنت کا راستہ اس کے لیے آسانی سے کھل جائے گا۔ چار کام یہ ہے، آمنو، پہلے یہ ہے کہ الا الذین آمنو، ایمان لائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان تو آدمی ایک ہی مرتبہ لاتا ہے، ہاں تجدید ایمان تو ہوتی رہتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے چلتے پھرتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے رہا کرو تاکہ ایمان نیا ہو جائے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ صرف ایک ہی مرتبہ آدمی لاتا ہے، اور یہ ایمان عجیب دولت ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ ایمان لے آئے تو اب آپ مومن ہیں، آپ سو رہے ہیں تو بھی مومن ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بھی مومن ہیں، آپ ہنس رہے ہیں تو بھی مومن ہیں، رو رہے ہیں تو بھی مومن ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی مومن ہیں، نہیں پڑھ رہے تو بھی مومن ہیں۔ مومن ایمان تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ آدمی صدق دل کے ساتھ توحید، رسالت، آخرت اور ضروریات دین پر ایمان لے آئے تو بس ایک مرتبہ وہ ایمان لے آیا، اب وہ مومن ہی مومن ہے، اب جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ مومن ہے، اسی لیے اس کا ہر لمحہ ایمان کے اندر ہے۔ اور کافر کی مصیبت یہ ہے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو وہ کافر ہے، ہر حالت میں کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ذکر کی کہ آمنو، کہ وہ ایمان لے آئے، دوسری بات ذکر کی وعملوا الصالحات، کہ نیک کام کیے، اشارہ کر دیا کہ ایمان تو آدمی ایک مرتبہ لاتا ہے لیکن نیک کام تو ساری عمر کرنے پڑتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، ظہر کی بھی پڑھنی پڑتی ہے، مغرب عشاء یہ بھی پڑھنی پڑتی ہیں، رزق حلال بھی کمانا پڑتا ہے، روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، ملازمت، تجارت، امانت دیانت سے کرنے پڑتے ہیں، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ایمان تو آدمی ایک مرتبہ لاتا ہے لیکن اس ایمان کے مطابق پھر وہ جو زندگی گزارتا ہے وہ ہے عمل الصالحات، کہ ایمان لائے پھر انہوں نے نیکی کے کام کیے۔ دو چیزیں ہو گئیں، آمنو، ایمان لائے، دوسرا عمل الصالحات، کہ نیک کام کیے۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی نیک کام کرنے کے لیے محنت کرتا رہے اور تکلیف اٹھاتا رہے اور مشقت برداشت کرے، کیونکہ بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا، بغیر محنت کے تو آپ روٹی بھی نہیں کھا سکتے، اس کے لیے بھی آپ کو ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے، دانت چلانے پڑیں گے اور ہضم کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو نیکی کے کام ہیں اس کے لیے بھی آدمی کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، فجر میں حاضر ہونا پڑتا ہے، تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بغیر نہ دنیا درست ہوگی، نہ قبر درست ہوگی، نہ آخرت درست ہوگی۔ اس لیے ایمان لانا تو ایک ہی مرتبہ ہے، مگر اعمال صالحہ یہ مسلسل ہیں، اور یہ پوری زندگی میں صبح سے شام تک آدمی نیک کاموں کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور کوشش اس لیے کہ ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ نہیں کھولی، کبھی یہ نہیں ہوا، تو شریعت نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہمارے لیے کہ اگر تم محنت کر رہے ہو، اپنی زندگی درست کرنے کی کوشش کر رہے ہو، نیک اعمال کی کوشش کر رہے ہو، مگر پھر بھول چوک ہو جائے وہ معاف ہے، اور توبہ کر لو ہم معاف کر دیں گے، پھر دوبارہ تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو دو چیزیں تو وہ ہیں جو الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، ہم سب مومن ہیں الحمدللہ، مسجد میں جمع ہیں، تو آمنو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور
جنہوں نے نیک کام کیے، مسجد میں بیٹھے تو نیکی کا تو کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو تقریباً ہر مسلمان، ہر نمازی کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن آگے جو دو چیزیں ہیں اس میں بڑی غفلت ہے ہماری اور آپ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور انہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی۔ تواصوا بالحق، حق کی وصیت کی۔ جو چیز حق ہے اس کا اظہار کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ دن ہے تو دن کو دن کہنا چاہیے، اگر رات ہے تو رات کو رات کہنا چاہیے۔ یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ حقائق کا اظہار کرنا ضروری ہے، حقائق کو ماننا ضروری ہے، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں، خسارے سے محفوظ وہ لوگ ہوتے ہیں، تواصوا بالحق، جو حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں۔ اور حق وہ ہے جو بالکل واضح ہو۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور تمام انبیاء کے بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حق ہے اور حقائق ہے، حقیقت ہے کہ ہم کو مرنا ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی ختم ہو کے رہے گی۔ یہ سب حقائق ہیں، ان حقائق پر ہمیں خود بھی ایمان رکھنا چاہیے، آگے بھی پہنچانا چاہیے۔ سچ کو سچ کہنا چاہیے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے، رشوت کو رشوت کہنا چاہیے، حلال کو حلال کہنا چاہیے، حرام کو حرام کہنا چاہیے۔ یہ حق کی وصیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تواصوا، کہ انہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی۔ یہ نہیں فرمایا نصیحت کی۔ نصیحت تو ہوتی ہے جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، ایک ہوتی ہے وصیت۔ وصیت وہ ہوتی ہے جو مرتے وقت آدمی کرتا ہے، اور جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس کا لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، چنانچہ وہ غصے میں نہیں ہوتا اس وقت میں، اس وقت میں تو خود مر رہا ہوتا ہے وہ، اس وقت میں اس کا لہجہ بھی نرم ہوتا ہے، اس کی بات بھی نرم ہوتی ہے، اور وہ لوگوں سے کہتا ہے دیکھو بھائی میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، اللہ کے لیے تم یہ غلطیاں مت کرنا، تم حق کو حق کہنا، اور دیکھو صبر کو تھامنا، صبر سے کام لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تواصوا کا لفظ رکھا کہ یہ جو خسارے سے نکلنے والے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، یہ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جب حق کو باطل کہا جا رہا ہو، باطل کو حق کہا جا رہا ہو، تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو حق کہیں، ہاں سختی سے نہ کہیں، نصیحت کے طور پہ نہ کہیں، بلکہ وصیت کے طور پر کہیں کہ بھئی دیکھو میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اللہ کے لیے تم اپنی جناب جان بچاؤ، اور یہ جو تم حق کو باطل کر رہے ہو، باطل کو حق کر رہے ہو، حرام حلال ایک کر رہے ہو، اللہ کے لیے یہ کام مت کرو، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ تو تیسری جو نصیحت قرآن نے کی وہ یہ کہ ہمیں حق کی وصیت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو حق بات کہنی چاہیے، البتہ وہ وصیت کے طور پر ہو اور نصیحت بھی نہ ہو۔ نصیحت تو ویسے نصیحت عربی زبان میں کہتے ہیں خیر خواہی کو، وہ بھی اچھی چیز ہے، خیر خواہی سے آپ بات کریں، لیکن کبھی کبھار نصیحت میں لہجہ سخت ہو جاتا ہے یا جملے سخت نکل جاتے ہیں، لیکن وصیت میں عام طور سے لہجہ نرم رہتا ہے، خود آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ لہجہ نرم رکھتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرو، اور آخری چوتھی بات یہ فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ان لوگوں نے صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی، کیونکہ اس دنیا میں صبر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ صبح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا، صبر کے بغیر تھوڑی دیر کے لیے نیند چھوڑنی پڑے گی، کمبل سے نکلنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، مسجد آنا پڑے گا،
یہ سب کا سب صبر کرنا پڑتا ہے، اور جب تک انسان صبر کا عادی نہ ہو تو نہ دنیا اس کی درست ہو سکتی ہے نہ آخرت درست ہو سکتی ہے۔ اور جب قرآن نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو، تو اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ خود آدمی کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جو آدمی خود صبر کرے گا وہی دوسرے کو صبر کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چار چیزیں ہمارے سامنے ارشاد فرمائی۔ تو پہلی جو دو چیزیں ہیں وہ تو الحمدللہ ہم سب مسلمانوں میں پائی ہی جاتی ہیں، لیکن آگے کی جو دو چیزیں ہیں اس میں کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے، وہ یہ کہ ہم حق کی ایک دوسرے کو وصیت نہیں کرتے اور صبر کی وصیت نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں پوری زندگی اعمال صالحہ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں جو ہم سے اور آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو ہم سے دور فرمائے اور ہمیں حق اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔